اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمتا للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ السلام علیکہ یا ابن علی المرتضیٰ السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج 9 محرم ہے، شب عاشور ہے، اور موضوع گفتگو زیارت زیارت وارثہ اور حسین ابن علی ہے، اور مستقل کنٹینیو یہ موضوع آپ سماعت فرما رہے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے سن رہے ہیں۔ شب عاشور وہ رات کہ جس کے انتظار میں ہم اور آپ پورے سال رہتے ہیں، بڑی غمناک، المناک، مصیبتناک رات ہے، اور یہ حسین ابن علی اور ان کے اصحاب اور ان کی اولاد کی آخری رات اس زمین پر ہے۔ لہٰذا آج کی رات کو آپ کو سونا نہیں ہے، بیداری کرنا ہے۔ شب بیداری کریں، رات میں جاگیں، حسین ابن علی اور ان کے اصحاب کے قاتلوں پہ زیادہ سے زیادہ لعنت کریں۔ بہترین عمل یہ ہے، لعن اللہ من قتل الحسین، اللہ کی لعنت ہو ان پر کہ جنہوں نے حسین کو قتل کیا، ان کے اصحاب کو قتل کیا، ان کی اولاد کو قتل کیا۔ آپ یہ تسبیح ضرور پڑھیے، اللہم لعن قتلۃ الحسین واصحابہ اجمعین، اللہم لعن قتلۃ الحسین واصحابہ اجمعین۔ اور جو افراد عربی میں نہیں کہہ سکتے تو وہ اردو زبان میں کہہ سکتے ہیں، یا انگریزی زبان میں کہہ سکتے ہیں، یا جو آپ کی مادری زبان ہو اس زبان میں کہیے، پروردگار حسین ابن علی اور ان کے اصحاب اور ان کی اولاد کے قاتلوں پہ لعنت فرما۔ یہ بہترین اجر و ثواب ہے، اور یہ لعنت آپ کو اللہ سے قریب کرتی ہے، رسول سے قریب کرتی ہے، اہل بیت سے قریب کرتی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص
ایک درزی، ایک کپڑے سینے والا ان کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا مولا میں نے آپ کے لیے 2 قمیصیں سی ہیں، 2 قمیصیں 2 کرتے آپ کے لیے بنائے ہیں، اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ جب میں آپ کا ایک کرتا سی رہا تھا تو آپ پر اور آپ کی آل پر اور نبی پر اور نبی کی آل پر اہل بیت پر صلوات پڑھ رہا تھا، یعنی جب کرتا سی رہا تھا تو صلوات پڑھ رہا تھا، اور ایک قمیص اور ایک کرتا وہ ہے کہ جب میں اس کو سی رہا تھا، اس کو بنا رہا تھا، اس کو آپ کے لیے تیار کر رہا تھا تو میں آپ کے دشمنوں پر لعنتیں کر رہا تھا، لیکن مولا ان قمیصوں میں سے آپ کو ایک ہی قمیص لینا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا لاؤ مجھے وہ قمیص دے دو جو تم نے لعنت پڑھ کے سی ہے، اس لیے کہ اہل بیت سے محبت کافی نہیں ہے جب تک اہل بیت کے دشمنوں سے عداوت اور نفرت نہ ہو، اس لیے کہ ہمارا مذہب اسلام اس کی اساس اس بنیاد پہ ہے کہ ہم الا اللہ کے قائل نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے علاوہ اس خدا کے، علاوہ اس معبود کے، علاوہ اس پروردگار کے۔ اس کا مطلب ہے جھوٹے خداؤں کا انکار پہلے ہے اور سچے خدا کا اقرار بعد میں ہے۔ اسی طرح اہل بیت اطہار کے دشمنوں سے نفرت پہلے ہے، اہل بیت سے محبت بعد میں ہے۔ ضرور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے دشمنوں سے نفرت ہو۔ لہذا ناظرین محترم، سامعین محترم، آج کی رات حسین ابن علی پر زیارت وارثہ پڑھیے، حسین ابن علی پر صلوات پڑھیے، درود پڑھیے اور زیادہ سے زیادہ لعنتیں پڑھیے، اور جب آپ دوستوں میں اور احباب میں بیٹھیے تو ہنسیے نہیں، مسکرائیے نہیں، قہقہے نہ لگائیں، بلکہ آج آپ کا حلیہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کو دیکھے تو دیکھنے کے بعد وہ آپ کے حلیے سے یہ اندازہ لگا لے کہ آپ کسی مصیبت میں ہیں، آپ کسی پریشانی میں ہیں، آپ کے یہاں کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ ہماری زبان بعد میں کہے، ہمارا عمل اور ہمارا حلیہ پہلے کہے۔ اسی لیے آج کی رات آپ کی آستینیں چڑھی ہونی چاہیے، آپ کا گریبان چاک ہونا چاہیے، اور آپ کے بال بکھرے ہونے چاہیے کہ جس سے آپ کو یہ دوسرے انسان کو یہ اندازہ ہو کہ یہ قوم مصیبت میں ہے، یہ قوم پریشانی میں ہے، یہ قوم کسی درد میں مبتلا ہے۔ عزیزو، یہ پہلا عمل ہے، زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھیے، دوسرا عمل زیادہ سے زیادہ لعنت پڑھیے، تیسرا عمل قہقہے نہ لگائیے، ہنسی مذاق کی گفتگو نہ کیجیے، بلکہ آل محمد پر مصائب پڑھیے، سنیے، نوحے پڑھیے، ماتم کیجیے، گریہ کیجیے، اور آل محمد پر جتنا ہو سکے روئیے، اس لیے کہ یہ رونے کی رات ہے۔ اسی لیے جب آپ آج کی رات کہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ تو رو کے کہیے۔ اسی طرح جب زیارت پڑھیے رو کے زیارت پڑھیے، رات بھر جاگیے، حسین حسین کیجئے، جناب زہرا کو ان کے لاڈلوں کا پرسہ دیجئے۔ یہی وہ نعمت ہے، یہی وہ عمل ہے جو آپ کے قبر میں بہت زیادہ کام آنے والا ہے۔ عزیزو، آج کا ایک فقرہ، السلام علیکہ یا وارث عیسی روح اللہ، اے عیسیٰ کے وارث، خالی عیسیٰ کے وارث نہیں، جو روح اللہ ہیں، جن کا کمال یہ ہے جناب عیسیٰ کا کہ آج تک یہ پیغمبر زندہ ہے، آج تک یہ نبی زندہ ہے، یہ چوتھے آسمان پر موجود ہے۔ جس طرح ہم انتظار کر رہے ہیں، جناب عیسیٰ بھی انتظار کر رہے ہیں، اس لیے کہ ایک حسین ابھی باقی ہے،
حسین کا ایک بیٹا باقی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آج کی رات جب ایک دوسرے سے ملیے تو کہیے اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ الصلاۃ والسلام وجعلنا وإیاکم من الطالبین بثارہ مع ولیہ الامام المہدی عجل اللہ فرجہ الشریف۔ یہ پڑھیے آپ، اعظم اللہ اجورنا و اجورکم، ہمارا اور آپ کا پروردگار اجر زیادہ کرے بے مصابنا بالحسین، جو ہم حسین کے ماتم میں حسین پر ہم گریہ کر رہے ہیں، حسین کے مصائب پر رو رہے ہیں۔ اور یہ دعا ضرور کیجئے، ہر مومن دعا کرے، وجعلنا وإیاکم، اور آپ کو اور ہمیں اللہ انتقام لینے والوں میں شمار کرے۔ جب حسین کا بیٹا انتقام لینے کے لیے آئے تو پروردگار اگر ہم زندہ ہوں تو بھی ہم منتقم بنے، انتقام لینے والوں میں شمار ہو، اور اگر مر جائیں تو ہماری قبروں سے ہمیں اٹھایا جائے کہ آؤ خون حسین کا انتقام لے لو، حسین کا وارث آ گیا ہے۔ حسین کے وارث کے انتظار میں جناب عیسیٰ زندہ ہیں، آسمان پر موجود ہیں، انتظار کر رہے ہیں کب یہ فاطمہ کا لال مصلی بچھائے اور کب ہم اس کے پیچھے جا کے نماز پڑھیں۔ یہ جناب عیسیٰ ہیں۔ جناب عیسیٰ ان کی زندگی میں کافی معجزات ہیں۔ مٹی کا پرندہ بناتے تھے، اس میں روح پھونک دیتے تھے، وہ اڑ جایا کرتا تھا ہواؤں میں۔ کوہڑی آتا تھا، ٹھیک ہو کے جاتا تھا۔ مبروس آتا تھا، ٹھیک ہو کے جاتا تھا۔ بیمار آتا تھا، ٹھیک ہو کے جاتا تھا۔ پرندوں کو خلق کر دیا کرتے تھے، بیماروں کو اچھا کر دیا کرتے تھے۔ یہ عیسیٰ کا کمال ہے۔ میں آپ کو وارث عیسیٰ حسین کا کمال نہیں بتانا چاہتا، جتنے کمالات جناب عیسیٰ کے اندر تھے کہ جو بھی حاجت لے کے آتا تھا ہر حاجت اس کی پوری ہو جاتی تھی جناب عیسیٰ کے پاس۔ آؤ میں تمہیں لے کے چلوں کربلا میں وارث عیسیٰ کے بارے میں بھی بتا رہا ہوں، وارث عیسیٰ کے غلام کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ جتنی حاجتیں لوگوں کی عیسیٰ پوری کیا کرتے تھے اتنی ہی حاجتیں آج کربلا کے میدان میں حسین کا غلام باب الحوائج عباس پوری کر رہا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔ ذرا کربلا میں جا کے تو دیکھیے، کربلا میں اپنی حاجتیں بیان کر کے دیکھیے، کربلا میں اپنی پریشانیاں بیان کر کے دیکھیے۔ جس طرح عیسیٰ معجز نما ہے، جس طرح عیسیٰ باب الحوائج ہیں، اسی طرح باب الحوائج کربلا میں ہے، اور وہ ہے عباس علمدار۔ مگر فرق یہ ہے کہ جو پوری دنیا کی مشکلیں آسان کرے اسے عیسیٰ کہا جاتا ہے۔ عباس اس شخصیت کا نام ہے جو دنیا کی مشکل کشائی نہیں بلکہ جو امام کی مشکل کشائی کرے، جو وارث عیسیٰ کی مشکل کشائی کرے۔ اسی لیے عباس پہ بڑی ڈھارس ہے، بڑا بھروسہ ہے حسین ابن علی کو۔ پورے انبیاء کے اطمینان کو حسین کہتے ہیں اور حسین کے اطمینان کو عباس کہتے ہیں۔ 9 محرم میں باقاعدہ بحث ہو رہی ہے، لشکر کہہ رہا ہے کہ ہم کیسے لڑیں، اس لیے کہ حسین کے لشکر میں ایک علمدار ہے جو سپہ سالار ہے جس کا نام عباس ہے۔ لہذا میٹنگ بٹھائی گئی 9 محرم میں، اور میٹنگ بٹھانے کے بعد اسی 9 محرم میں یہ ہوا کہ شمر کو بلایا گیا اور کہا کسی طرح تم عباس کو توڑ لو، عباس کو کسی طرح حسین کے لشکر سے نکال دو۔ شمر نے کہا ٹھیک ہے، یہ کارنامہ میں انجام دوں گا۔ 9 محرم کی رات میں شمر چلا، جا کے کہا کہاں ہے میرے بھانجے؟ یہ بھانجے تھے نہیں مولا عباس، لیکن جس طرح کے ایک گاؤں میں سب لوگ رہتے ہیں تو گاؤں کی بچی کو بہن بنا لیا جاتا ہے، شہر کی بچی کو بہن بنا لیا جاتا ہے، اس طرح، ورنہ قبیلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تحقیق ہے اور ریسرچ ہے۔ لیکن پھر بھی وہ آیا، کہاں ہے میری بہن کے بچے؟ مولا عباس جواب نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن حسین ابن علی نے کہا چاہے وہ جھوٹا ہے مگر رشتہ دار بن کے آیا ہے، اور رشتہ دار کا اتنا حق ہے چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ملعون ہی کیوں نہ ہو، کہ جاؤ اس سے بات کرو۔
اب چونکہ اب آقا کا آرڈر ہو گیا ہے، اب آقا کا حکم ہو گیا ہے، جناب عباس چلے، اس نے کہا شمر نے میں تمہارے لیے امان نامہ لایا ہوں۔ جناب عباس نے کہا اور میرے آقا کے لیے؟ کہا نہیں، ان کے لیے امان نامہ نہیں ہے، آپ کے لیے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بہن کے بچے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے، کل قتل کیا جائے گا لوگوں کو، کل خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، کل سروں کی بارش ہوگی، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر کوئی ضرر آئے، تمہیں کوئی پریشانی ہو۔ یہ ڈر رہے ہیں عباس کی طاقت سے۔ ایک مرتبہ مولا عباس کا تاریخ میں جملہ ہے، اسی لیے میں نے کہا 9 محرم میں لعنتیں زیادہ پڑھو، اس لیے کہ سنت عباس بھی ہے، باب الحوائج کی سنت ہے 9 محرم میں لعنت پڑھنا۔ ایک مرتبہ کا لعن اللہ علیک وعلی آبائک، ارے تجھ پہ بھی لعنت ہو، تیری امان پہ بھی لعنت ہو، تیرے آبا و اجداد پہ بھی لعنت ہو۔ اور ایک جملہ کا خدا کی قسم، پورا عشرہ ایک طرف، پوری مجالس ایک طرف، خالی یہ جملہ عباس کا ایک طرف، کہتے ہیں اب الموت تخوفنی، کیا تم ہمیں موت سے ڈرانے کے لیے آئے ہو؟ ہم علی کے لال ہیں، ہم موت سے نہیں ڈرتے، چاہے موت ہم پہ جا پڑے یا موت پہ ہم آ پڑے۔ اس کا مطلب یہ، اور پھر ایک جملہ کہا اَأَتْرُكُ مَنْ خَلَقَنِيَ اللَّهُ لِأَجَلِهِ، کیا میں اس حسین کو چھوڑ دوں جس کی وجہ سے پیدا ہوا ہوں؟ خدا کی قسم کتنا قیمتی جملہ ہے، کیا میں حسین کو چھوڑ دوں؟ میں پیدا ہی حسین کے لیے ہوں، پوری دنیا بچانے کے لیے حسین پیدا ہوئے ہیں، حسین کو بچانے کے لیے عباس پیدا ہوئے ہیں۔ لہذا جو عیسیٰ میں کمالات ہیں، وہ کمالات حسین کے اندر نہیں، وہ تو علمدار کے اندر ہیں، وہ تو باب الحوائج کے اندر ہیں، وہ تو عباس کے اندر ہیں۔ کیسی کیسی حاجتیں! نادر شاہ درانی جو بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، اتنا ظالم بادشاہ کہ اس نے ہندوستان پہ حملہ کیا، ہندوستان کو فتح کیا اور اپنا قبضہ جما لیا۔ اس نادر شاہ درانی کا ایک وزیر شیعہ تھا جس کا نام تھا مہدی، آپ کو نام ہی سے اندازہ ہو جائے گا، مہدی اس کا نام تھا۔ وہ وزیر کہنے لگا کہ مجھے نجف جانا ہے علی ابن ابی طالب کی زیارت کے لیے۔ نادر شاہ اہل سنت سے تھا، اس نے کہا کہ یہ تم شیعوں کا عقیدہ نہ جانے کیسا ہے کہ آپ جو ہیں وہ قبروں کی پوجا کرتے ہیں، قبروں کی عبادت کرتے ہیں، آپ مردوں سے جا کے مانگتے ہیں۔ ایک مرتبہ مہدی کہنے لگا نہیں، تمہیں نالج نہیں ہے، تمہیں علم نہیں ہے، تم بادشاہ ضرور ہو، ظالم بادشاہ ہو، مگر تمہیں یہ نالج نہیں ہے، میرا مولا مردہ نہیں ہے۔ آج بھی اگر دنیا میں کسی کے اوپر کوئی مصیبت پڑ جائے تو ماں کام نہیں آتی، باپ کام نہیں آتا، رشتہ دار کام نہیں آتے، ٹھوکر لگ جائے تو زبان سے علی ہی نکلتا ہے۔ میرا مولا بھی مدد کے لیے آتا ہے، میرا مولا مردہ نہیں ہے۔ اور دیکھ میں تجھے زندہ معجزہ بتاتا ہوں اپنے مولا کا۔ نادر شاہ کہنے لگا کیا معجزہ ہے تمہارے مولا کا؟ کہا آج بھی میرے مولا کے روزے میں کوئی نجس چیز داخل نہیں ہو سکتی، وہی داخل ہوگا جو پاک ہوگا، کوئی حرام چیز داخل نہیں ہو سکتی میرے مولا کے روزے میں۔ نادر شاہ نے کہا چیلنج کر رہے ہو؟ کہا بالکل چیلنج ہے۔ کہا پھر میں بھی زیارت کے لیے چلوں گا۔ کہا ٹھیک ہے چلیے۔ بادشاہ اور وزیر اور سپاہی زیارت کے لیے پہنچے نجف۔ نجف چلے، جب نجف پہنچے گھوڑے پہ سوار، جوتے پہنے ہوئے، تو جیسے ہی داخل ہونے لگا لوگوں نے کہا کہ بھئی جوتے اتاریے۔ اس نے جوتے اتارنے چاہے تو وہ جو فوج اور فورس ساتھ میں تھی وہ کہنے لگی آپ بادشاہ ہیں، آپ کو جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مگر اس نے کہا استخارہ لیا جائے، استخارہ لے لیا گیا تو استخارے میں فقلا نعلیک، اپنے جوتے انک بالوادی المقدس طویٰ، جوتے اتار دیے، حرم میں داخل ہوا۔ جب اچھا یہ ساتھ میں چونکہ چیلنج تھا نا، کوئی نجس چیز داخل نہیں ہو سکتی مولا علی کے حرم میں، تو اس نے ایک کتا ساتھ میں لے لیا اور شراب ساتھ میں لے لی، اور شراب اور کتے کو ساتھ میں لے کے چلا۔ جیسے ہی حرم قریب آیا تو کتا داخل ہی نہیں ہوا، پوری فوج نے کوشش کر لی، کتا داخل نہیں ہوا، پورے سپاہیوں نے کوشش کر لی، کتا داخل نہیں ہوا۔ فوج اپنی طرف کھینچتی ہے، کتا اس طرف بھاگ جاتا ہے، رسی اور زنجیر ٹوٹ گئی مگر کتا داخل نہیں ہوا۔
नादिर शाह दुर्रानी जैसे ही हरम में पहुंचा, कहने लगा ठीक है कुत्ता तो दाखिल नहीं हुआ लेकिन शराब तो दाखिल हो गई। मेहदी ने कहा नहीं ऐसा है, जरा चेक करके तो देखिए। अब जो चेक करके वो बर्तन खोला जिसमें शराब थी तो वो सिरका बनी हुई है। अब ये जालिम बादशाह था, इसका अकीदा कुछ और था, समझ गया, कहने लगा वाकयान जैसा तुमने बताया था अली की बारगाह ऐसे ही है, और अब मैं कुत्ता ही बन के उनकी बारगाह में जाऊंगा। मैं उनके दर का गधा हूं, मैं बादशाह नहीं हूं। अपने को जंजीरों में जकड़वाया, जकड़वा के अली के रोजे पे पहुंचा, अपने सर से ताज उतारा, अली की कब्र पे रखा कि इस ताज के हकदार हकीकी आप हैं, और अपना नाम कल्ब अली रख लिया। उसके बाद मेहदी कहने लगा चलिए करबला चले। करबला पहुंचे, मौला हुसैन के रोजे में पहुंचा, मौला हुसैन की जियारत की, अली अकबर के बारे में बताया, असहाब के बारे में बताया, मख्तल के बारे में बताया, तिल्ला ज़ैनबिया के बारे में बताया, खेमों के बारे में बताया, पूरा मेहदी ने उसको बता दिया। जियारत करके फिर चले अलमदार की बारगाह में, मौला अब्बास की बारगाह में। नादिर शाह कहने लगा ये कौन है? कहा ये अब्बास की बारगाह है, ये अलमदार की बारगाह है, ये हुसैन के भाई की बारगाह है। नादिर कहने लगा हुसैन का बेटा भी हुसैन के पास है, हुसैन के सिपाही भी, हुसैन की फौज भी, हुसैन के असहाब भी, ये भाई की कब्र अलग क्यों है? मेहदी ने बताया कि इनकी वसीयत थी। खैर वो मानने के लिए तैयार नहीं था कि नहीं कोई तो वजह है। अभी ये बातें हो रही थी कि एक शोर बुलंद हुआ रोने पीटने का। नादिर ने कहा कैसा शोर है? मेहदी ने कहा जो वजीर था, जो शिया था, कि असल में कोई मरीज आया होगा, कोई परेशान हाल आया होगा, कोई मुसीबत ज़दा आया होगा, इसलिए कि इस दरवाजे पर जितनी हाजतें पूरी। मौजू याद रखिए, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह, ईसा के पास मोजज़े हैं, ईसा मुर्दों को जिंदा करते हैं, ईसा मिट्टी से परिंदा बनाते हैं, ईसा मरीजों को शिफा देते हैं। मैं अगर चाहता तो हुसैन के मौजज़ात बयान करता, लेकिन मैं बयान कर रहा हूं अब्बास का मौजज़ा, कि जब गुलाम ऐसा है तो आका कैसा होगा। यहीं से आप अंदाजा लगाइए। रोता पीटता एक जवान आया, नादिर शाह दुर्रानी ने उसको अपने पास बुलाया। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा जनाब अब्बास से मदद के लिए आया हूं। कहा क्यों? कहा मैं करबला का रहने वाला हूं। हमारे यहां एक दस्तूर है कि जब किसी जवान की शादी होती है तो वो दुल्हन को रुखसत करके अपने घर नहीं ले जाता, बल्कि पहले हुसैन और अब्बास की जियारत के लिए आता है, बाद में दुल्हन को घर ले जाते हैं। आज मेरी शादी हुई थी, शादी के बाद मैं अपनी दुल्हन को यहां लेके आ रहा था, मेरे ऊपर डाकुओं ने हमला कर दिया, मालो असबाब लूट लिया, मेरी दुल्हन को उठा के ले गए। मैं आया हूं अबुल फजील अब्बास के पास कि मौला मुझे मेरी ज़ौजा चाहिए, बिल्कुल पाको पाकीज़ा, उसकी इज्जत की हिफाजत करना। रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। नादिर ने कहा ये काम हम करेंगे, कल तेरी दुल्हन यहां आ जाएगी। वो कहने लगा मुझे आपसे मदद नहीं चाहिए, मुझे अपने मौला अब्बास से मदद चाहिए। सिपाहियों ने कहा कैसे बात कर रहे हो, ये एक बादशाह है, इस बादशाह से ऐसी गुफ्तगू नहीं की जाती, ये बहुत ताकतवर है। उस जवान ने कहा मेरे मौला अब्बास से ताकतवर नहीं है। नादिर शाह ने कहा ठीक है, अगर तुझे अब्बास पर इतना ही भरोसा है तो अगर कल तक तेरी दुल्हन ना आई तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। जवान ये सुन के रोज़े अब्बास, कब्र अब्बास पे पहुंचा, कब्र बाबुल हवाइज पे पहुंचा, रोना शुरू किया, गिड़गिड़ाना शुरू किया, मातम करना शुरू किया। मौला अब तो मेरी जान पे बन गई है, अब तो मेरी ज़ौजा को ले आओ। अभी कुछ ही देर गुजरी थी, फिर रोना पीटना, शोर गिरिया बुलंद हुआ, शोर मच गया। फिर नादिर ने कहा क्या हुआ? कहा सरकार वो जो जवान रो रहा था अपनी बीवी के लिए, उसकी बीवी आ गई और वो अपनी बीवी को लेके कब्र हजरत अब्बास का तवाफ कर रहा है। मियां बीवी दोनों को बुलाया, क्या हुआ? ज़ौजा से पूरा किस्सा। कहा मुझे डाकू लेके जा रहे थे, मेरी इज्जत पे हर्फ आने वाला था, मदद के लिए कोई न था जो मेरी मदद करता, कि मैंने करबला की तरफ रुख करके एक जुमला कहा, ए ज़ैनब के भाई अब्बास मेरी मदद करो।
میری عزت کی حفاظت کرو۔ اسی وقت ایک گھوڑا سوار آیا، اس نے ڈاکوؤں کو قتل عام کیا، قتل کیا، اور اس کے بعد اب جو میں نے آنکھ کھولی تو میں نے اپنے کو روضہ عباس میں پایا۔ دنیا کا کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے جو اس طرح حفاظت کر سکے جیسے عباس حفاظت کرتے ہیں۔ عباس کی پناہ میں ہے، پوری دنیا عباس کی پناہ میں ہے۔ لہذا جو عمل کل میں نے بتایا تھا 133 مرتبہ ہر حاجت کے لیے آزما کے دیکھیے، میں دعویٰ کر رہا ہوں منبر سے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، کر کے تو دیکھیے یہ عمل کتنا عظیم عمل ہے، کتنا بابرکت عمل ہے۔ 133 مرتبہ باب الحوائج ہیں عباس۔ عزیزو، السلام علیکہ یا وارث عیسی روح اللہ، میں نے بتایا کہ جب عیسیٰ کے کمالات اتنے ہیں تو حسین کے کمالات کتنے ہوں گے۔ میں نے حسین کے کمالات نہیں بتائے، میں نے عباس کے کمالات بتائے ہیں۔ جناب عیسیٰ وہ شخصیت کہ ایک صحابی ہے، دیکھیں اندازہ لگائیے عیسیٰ کے صحابیوں میں اور حسین ابن علی جو وارث عیسیٰ ان کے صحابیوں میں کتنا فرق ہے۔ چونکہ آج 9 محرم ہے تو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عیسیٰ کا ایک صحابی ہے، جناب عیسیٰ اسے لے کے چلے، راستے میں بھوک لگی، جناب عیسیٰ کی جیب میں 1 درہم تھا، کہا جاؤ روٹی لے کے آؤ۔ 1 درہم اس کے پاس تھا، 2 درہم اس کے پاس تھے، 1 درہم جناب عیسیٰ کے پاس تھا۔ وہ گیا 3 درہم کی 3 روٹیاں خریدی۔ راستے میں خیال آیا کہ میرا پیسہ ڈبل ہے، عیسیٰ کا درہم 1 ہے، لہذا سوچنے لگا کہ اگر دونوں ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے تو آدھی وہ کھائیں گے آدھی ہم کھائیں گے، لہذا راستے میں بیٹھ کے 1 روٹی کھا گیا، آ گیا جناب عیسیٰ کے پاس۔ جناب عیسیٰ نے انہوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا۔ جناب عیسیٰ نے کہا کتنی روٹیاں خریدی تھی؟ کہا سرکار 2۔ اب جناب عیسیٰ کو تو پتا ہے نا کہ اس نے کتنی خریدی تھی، مگر اس کی نیت کو بتانا ہے کہ یہ میرا صحابی ضرور ہے مگر اس کی نیت کتنی خراب ہے۔ سنیے، کہنے لگا جی روٹیاں تو 2 ہی تھی۔ جناب عیسیٰ چلنے لگے، راستے میں سمندر پڑ گیا۔ اب جو سمندر پڑا تو کہنے لگا یا نبی اللہ یہاں سے کیسے گزریں گے؟ کہا نہیں تم ہمارے پیچھے پیچھے آؤ تو انشاءاللہ یہ سمندر ہم پار کر لیں گے، آنکھیں بند کرو، ہماری ابا کا دامن پکڑ لو۔ اس نے ابا کا دامن پکڑا، سمندر بالکل جم گیا، سمندر پہ کو آرام سے دونوں جا رہے ہیں، بیچ سمندر میں ادھر ادھر دیکھتا ہے، گھبرا رہا ہے لیکن ڈوبتا نہیں ہے۔ نکل گئے سمندر سے، کہنے لگا سرکار آج تو ایمان تازہ ہو گیا، سرکار آج تو میرا ایمان باغباں ہو گیا، آج تو میں آپ پہ ایمان لایا، ذرہ برابر مجھے آپ کے بارے میں شک نہیں رہا۔ ارے آپ اللہ کے نبی، ارے آپ اتنے عظیم، جہاں دنیا ڈوب جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے عزیزو، اگر خطرات سے بچنا ہے تو معصوم کے دامن کو پکڑنا ہوگا، بغیر معصوم کے دامن کے خطروں سے بچنے والے نہیں ہو۔ ایک صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد پر۔ خطرات سے بچنا ہے تو آپ کو دامن پکڑنا ہوگا۔ اب جب اس نے اتنی تعریف کی، ایمان تازہ ہو گیا، اور ایسا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، اور یہ تو عجیب قصہ میں نے اپنی نظروں سے دیکھ لیا۔ جناب عیسیٰ کہنے لگے اچھا ایمان تازہ ہو گیا تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ کہنے لگے سرکار روٹیاں 2 ہی تھیں۔ اب جناب عیسیٰ کو اسے لانا ہے اپنی زبان کے اوپر، پھر چلے، بھوک لگی دوبارہ، کیا دیکھا ہرنوں کا غول جا رہا ہے، ہرنیں ہی ہرنیں جا رہی ہیں۔ ایک ہرن کو اشارہ کیا، نبی کے اشارے پہ ہرن آیا، جناب عیسیٰ نے اس کو ذبح کروایا، گوشت بھون لیا گیا، دونوں نے کھا لیا، اس کی ہڈیاں جمع کی، جمع کرنے کے بعد ہاتھ لگایا، کہا اٹھ جا اللہ کے اذن سے، وہ ہرن پھر دوبارہ زندہ ہو گیا۔ کہنے لگے رے واہ سرکار،
آپ کی عظمت کے کیا ٹھکانے، آپ کی عظمت کے کیا کہنے، آپ کتنے عظیم ہیں، آپ سے عظیم کوئی دنیا میں نہیں ہے، آپ نے مردہ کو زندہ بھی کر دیا، آپ کے اشارے پہ حیوانات بھی چلتے ہیں، آپ نے پھر اس کو دوبارہ زندگی بھی دے دی، میرا ایمان تازہ ہو گیا۔ جناب عیسیٰ کہنے لگے بتاؤ پھر روٹیاں کتنی کھائی تھی؟ کہا یا نبی اللہ روٹیاں تو 2 ہی تھی۔ اب ابھی تک نہیں سمجھ میں آ رہا، اسی طرح مجلس سن کے بھی لوگ کہتے ہیں ایمان تازہ ہو گیا، ارے ایسا تو بیان سنا نہیں تھا۔ جب عمل کی بات آتی ہے تو وہی حال ہے جو اس صحابی کا ہے۔ اس کے بعد چلے، سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہوئی تھی، نبی خدا نے کہا دیکھو یہ سونا پڑا ہوا ہے، 3 اینٹیں ہیں۔ کہا یا نبی اللہ مزہ آ جائے گا، ساری غربت دور ہو جائے گی، ساری پریشانی دور ہو جائے گی، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، میری فقر و فاقہ میرا دور ہو جائے گا۔ کہا اٹھا لو۔ کہا کتنی اٹھاؤں؟ کہا 1 اٹھانا۔ کہا کیوں؟ کہا 1 میری ہے، 1 تمہاری ہے، 1 اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ اب ادھر اگر کہتا ہے 2 ہی روٹیاں تھی تو سونے کی اینٹ جاتی ہے۔ فوراً کہنے لگا یا نبی اللہ روٹیاں 3 ہی تھی۔ نبی نے فرمایا جاؤ، آج کے بعد میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جو 1 اینٹ کی خاطر، 1 سونے کی خاطر، 1 روٹی کی خاطر، 1 درہم کی خاطر اپنے نبی سے دھوکہ کر دے، یہ عیسیٰ کے صحابی ہیں۔ آئیے میرے مولا حسین جو وارث عیسیٰ ہے ان کے صحابیوں کا کمال دیکھیے، دولت کو ٹھوکر مار دی ہے، سلطنت کو ٹھوکر مار دی ہے، اور حر نے لشکر یزید پہ لعنت پڑھ کے حسین کے قدموں میں سر رکھ کے بتایا پوری دنیا میں سب سے اگر قیمتی ہے تو حسین ابن علی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ حر کا آنا کوئی، یہ 9 محرم ہے، حر کا آنا کوئی عجیب و غریب نہ سمجھیے آپ، بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے کہ یہ حر آیا کب ہے؟ صبح عاشور آیا ہے۔ صبح عاشور جب حر آیا تو حسین نے اپنی فتح کا اعلان کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مورخ لکھیں گے یہ واقعہ تو ہر انسان سمجھ لے گا، چاہے قرآن کو مانے، حدیث کو مانے یا نہ مانے، امام کو مانے یا نہ مانے، لیکن جب کربلا کی جنگ کو پڑھے گا اور یہ دیکھے گا ایک طرف پیاس ہے، ایک طرف بھوک ہے، ایک طرف دولت ہے، ایک طرف اقتدار ہے، ایک طرف سلطنت ہے، ایک طرف کائنات کی ہر دولت ہے، مگر حر نے دولت کو چھوڑ دیا، حسین کی طرف آ گئے۔ حسین نے بھی اپنی فتح کا اعلان کر دیا، یزید اگر میرے پیاس سے اور بھوک سے پریشان ہو میرا کوئی ساتھی تیری طرف آ جائے تو تو جیت گیا، اور اگر تیری دولت کو ٹھوکر مار کے حر میری طرف آ جائے تو میں جیت گیا۔ یہ ہے حر۔ عزیزو یاد رکھیے، سنیے غور سے، سمجھیے اس بات کو کہ حسین کے کیسے کیسے صحابہ تھے۔ بتاؤں کیسے تھے؟ 9 محرم میں حسین ابن علی نے خطبہ دیا اور خطبے میں کہا کہ کل عاشور کا دن ہے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم چلے جاؤ۔ کوئی نہیں گیا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا علی اکبر چراغ بجھا دو، چراغ بجھا دیا گیا۔ کہا جاؤ، اب چلے جاؤ، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور اگر تم اس لیے نہیں جاتے کہ تمہیں جنت نہیں ملے گی تو میں مالک جنت تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، میں تمہیں تب بھی جنت دلاؤں گا، اور اگر تمہیں جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو جاؤ میرے بچوں کو ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ۔ مگر ادھر سے آوازیں کچھ آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے اب جو چراغ بجھائے جلایا گیا دوبارہ تو ہر صحابی اپنی جگہ پہ موجود تھا، مگر کیفیت بدلی ہوئی ہے۔ جوان سینہ تانے کھڑے ہیں، بوڑھوں نے اپنی کمر پہ پٹی باندھ لی ہے، اور ہر آدمی کہہ رہا ہے حسین ابن علی۔ کوئی صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا فرزند رسول اگر ہمیں 70 مرتبہ بھی قتل کیا جائے اور ہماری خاک کو ہوا میں بکھیر دیا جائے، ہمیں جلا دیا جائے، 70 مرتبہ ہمیں کاٹ دیا جائے، تو بھی ہم آپ کی نصرت سے باز آنے والے نہیں ہیں۔
हुसैन इब्न अली ने हबीब का बयान सुना, जुहैर का बयान सुना, जौन का बयान सुना, बुरैर का बयान सुना, सबके बयान सुन चुका है मेरा मौला। 9 मुहर्रम में एक मर्तबा कहा आसमान की इरफाउ रऊसकुम, अपने सरों को बुलंद करो आसमान की तरफ। ये 9 मुहर्रम का वाकया है। अपने सरों को बुलंद करो। सहाबा ने अपने सर को बुलंद किया। हबीब ये तुम्हारा मकाम है, जुहैर ये तुम्हारा मकाम है, जौन ये तुम्हारी जगह है। और फिर कहा खुदा की कसम, आदम से लेके मेरे नाना तक, मेरे नाना से लेके मेरे बाबा तक, मेरे भाई तक, ऐसे सहाबा न मेरे नाना को मिले, न मेरे बाबा को मिले, न मेरे भाई को मिले। ये मेरे सहाबा है, नाना इन्हें देख लो आके। मैं कहता हूं जाओ, कोई जाता ही नहीं है। कोई सहाबी ऐसा नहीं है जैसे हुसैन के सहाबा थे। अब्बास अलमदार है, ये ऐसे ऐसे सहाबा साथ में हैं। अजीजों, शब आशूर आ गई है और इस शब आशूर में ज़ैनब अपने माजाए के करीब आई और कहने लगी भैया क्या तुमने अपने सहाबा को आजमा लिया? कहीं ऐसा ना हो बाबा की और भाई की तरह तुम्हें छोड़ के चले जाएं। बस ये बात बुरैर ने सुन ली। बुरैर ने एक आवाज बुलंद की। हबीब समझे शायद दुश्मनों ने हमला कर दिया, मगर बुरैर चीखे हबीब, जुहैर, जॉन, शबीब, शौलब, जल्दी से आओ। अरे खातून जन्नत की बेटी को हम पे एतबार नहीं है। एक मर्तबा तमाम सहाबा खड़े हो गए, अपनी तलवारें मयान से निकाल ली, अपने गलों पे रख ली। कहा शहजादी अगर आप इजाजत दें तो हम अपने गले अपने हाथों से काट लें। मेरे मौला ने कहा नहीं नहीं मेरे शेरों, मुझे यकीन आ गया है। हाँ बहन मैंने आजमा लिया है। ज़ैनब खेमे में चली गई, हुसैन भी खेमे में। फिर थोड़ी देर गुजरी, रात का सन्नाटा छा रहा है। जैसे ही रात का सन्नाटा छाया ज़ैनब का दिल घबराया। अपने भाई के खेमे में आई, क्या देखा हुसैन कुर्सी पे बैठे हैं, बिल्कुल खामोश, गर्दन झुकी है। सोचने लगी क्या हो गया अब्बास को, क्या हो गया अली अकबर और कासिम को कि मेरे भाई को तन्हा छोड़ दिया। ये कह के चली आप खेमे की तरफ चली अब्बास के खेमे के करीब पहुंची। क्या देखा, अब्बास बीच में बैठे हैं, एक तरफ अली अकबर बैठे हैं, एक तरफ कासिम बैठे हैं, एक तरफ औनो मोहम्मद बैठे हैं, एक तरफ मुस्लिम के लाल बैठे हुए हैं। और अब्बास कह रहे हैं कि देखो कल कुर्बानी का दिन है। ये कोई सहाबी ये ना कह सके कि हुसैन ने अपनों को बचा लिया दूसरों को कुर्बान कर दिया। हम असहाब से पहले जाएंगे। अली अकबर एक तरफ से तुम हमला करना, एक तरफ से मैं हमला करूंगा, एक तरफ से कासिम हमला करेंगे। ये फौज हमारे सामने है ही क्या। बस ज़ैनब के दिल को इत्मीनान हो गया, अभी मेरा अब्बास जिंदा है, मेरे भाई पे कोई आंच आने वाली नहीं है। उसके बाद असहाब के खेमों की तरफ चली। क्या देखा, तमाम सहाबा घेरा दिए हुए हैं, हबीब बीच में बैठे हुए हैं। और ये तमाम सहाबा से हबीब कहते हैं बताओ तुम करबला में क्यों आए हो। तो एक मर्तबा सब ने कहा लेनंसुरा गरीब फातिमा, ताकि हम फातिमा के गरीब लाल की मदद कर सके। कहा देखो कल हुसैन की औलाद कुर्बान ना होने पाए, कल हुसैन का अलमदार कुर्बान ना होने पाए, हुसैन के बच्चे कुर्बान ना होने पाए, बनी हाशिम कुर्बान ना होने पाए, पहले हम अपनी कुर्बानियां पेश करेंगे। इधर हबीब का बयान सुन के भी तसल्ली हो गई। अल्लामा कज़वीनी लिखते हैं ज़ैनब कुबरा मिनल महदी इलल लहद में कि ज़ैनब ये सोच कर आई और खेमे में दाखिल होना चाहा तो हुसैन से मुलाकात हो गई। हुसैन ने देखा ज़ैनब के चेहरे पे मुस्कुराहट है। मेरा मौला कहता है ज़ैनब जब से मदीने से चली हो मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा, लेकिन आज तुम्हारी मुस्कुराहट का राज क्या है। भाई को पूरा किस्सा सुनाया, ज़ैनब का दिल मुतमईन हो गया। चली गई ज़ैनब। अभी तो ज़ैनब जा रही थी, अब हुसैन चले। एक खेमे को देखा, क्या देखा, रबाब अली असगर को लिए बैठी है। ए मेरे 6 महीने के लाल, कल अपनी कुर्बानी को अली अकबर से बढ़ा देना, अपने बाबा पे अपनी जान कुर्बान कर देना। नन्हे से बच्चे को झूला झूला रही है और बातें कर रही है। उसके बाद एक खेमे में पहुंचे, क्या देखा, और ज़ैनब कुबरा औनो मोहम्मद को लिए हुए। ए मेरे लाडलो, अरे कल जंग करना है, जाफर तैयार के पोते हो, हैदर
हैदर कररार के नवासे हो, सबसे पहले अपने मामू पे जान कुर्बान करना है। इधर उम्मे फरवा कासिम को लिए बैठी है, ए मेरे लाल बड़ी शुजात के साथ जंग करना है, अगर जर्रा बराबर कमी कर दी तो लोग ये कहेंगे कि मां के दूध का असर है, वरना हसन तो बड़े शुजा थे। ये भी बैठे हुए समझा रही है, मगर उम्मे कुलसूम के यहां कोई ऐसा नहीं है जिसको भाई के लिए तैयार कर सके। हुसैन ने पूरा मुआयना कर लिया और उसके बाद खेमे से निकले। जैसे ही खेमे से निकले, अब्बास अलमदार ने निकलते हुए देख लिया हुसैन क्या कर रहे हैं, खेमों के सामने से कुछ उठा रहे थे और फेंक रहे थे, उठा रहे थे और दूसरी जगह रख रहे थे। एक मर्तबा अब्बास ने कहा आका क्या उठा रहे हैं? कहा अब्बास ये खेमों के सामने कुछ कांटेदार दरख्त है, मैं इनको उखाड़ के फेंक रहा हूं, कहीं ऐसा न हो कि शामे गरीबा में मेरी सकीना के पैर में कांटा चुभ जाए, मेरी बहन के पैर में कांटा चुभ जाए। हाय कितना ख्याल है हुसैन को। लो अजीजो अब्बास पहरा दे रहे हैं, कभी कोई सहाबी पहरा दे रहा है। जब निस्फे शब गुजर गई और सुबह की अजान का वक्त करीब है, उससे पहले मेरा मौला कत्लगाह की तरफ निकला। एक सहाबी ने देखा मेरा मौला रात के सन्नाटे में कत्लगाह की तरफ जा रहा है। क्या देखता है, एक जगह पहुंचे, हुसैन ने अपनी कमर को पकड़ लिया। उस सहाबी ने सलाम किया, मौला कमर को क्यों पकड़ा? अरे ये वो जगह है जहां मेरा अब्बास मारा जाएगा। एक जगह जाके बैठ गए, कहा यहां मेरा कासिम टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। एक जगह पहुंचे, कलेजा पकड़ लिया, यहां मेरा अली अकबर। मगर एक नशेब में पहुंचे जहां ना कोई पत्थर है ना कोई कंकर है, कोई जगह नहीं है, बिल्कुल साफ जगह है। साहबी ने कहा मौला ये जगह किसने साफ की है? हुसैन ने कहा ये मेरी मां फातिमा ज़हरा ने जगह साफ की है। रोने की आवाज आई, ए मौला किसी बीबी के रोने की आवाज आ रही है? अरे ये तो मेरी मां फातिमा की आवाज है। लो अजीजों सुबह आशूर नमूदार हुई, अली अकबर ने अजान दी, हुसैन ने नमाज पढ़ाई। मगर जैसे ही ये छोटा सा काफिला नमाज पढ़ रहा था, पिसरे साद ने पहला तीर फेंका, का गवाह रहना हुसैन के लश्कर की तरफ पहला तीर मैंने फेंका है। उसी वो 4000 तीर कमान आए, तीरों की बारिश होना शुरू हुई। अब जो तीरों की बारिश शुरू की, क्या देखा? हुसैन के 55 सहाबी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अरे थे ही कितने, हुसैन लाशों के दरमियान बैठे। ए परवरदिगार तेरा हुसैन गरीब हो गया। लो अजीजों आशूर का दिन आया, कभी ओनो मोहम्मद के लाशें लाए, कभी हबीब का लाशा लाए, कभी कासिम का लाशा उठा के लाए, एक एक लाशा उठाते जा रहे हैं। आखिर वक्त वो भी आया कि जवान बेटा बाप की खिदमत में आया, बाबा मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। अब तो बाबा कोई भी नहीं रहा, ए मेरे लाल। अरे क्या उससे इजाजत ले जिसने तुझे 18 साल पाला है। अली अकबर पहले मां की खिदमत में पहुंचे, अम्मा मुझे इजाजत दीजिए। कहा मेरे लाल मुझे कोई हक नहीं है, जाओ जैनब से इजाजत लो। जैनब के खेमे में आए, फूफी अम्मा अब भी मुझे भी इजाजत दे दीजिए, मेरा बाबा अकेला रह गया, मेरा बाबा तन्हा रह गया। जैनब ने कहा मेरे लाल क्या 18 साल इसीलिए पाला था कि मैं तुम्हें मरने की इजाजत दूंगी? कहा एक मर्तबा अली अकबर ने कहा फूफी अम्मा ये बात बताइए, आपका रुतबा ज्यादा है या दादी फातिमा का? कहा नहीं अली अकबर तुम्हारी दादी का रुतबा बहुत ज्यादा है। कहा ये बताइए मैं ज्यादा प्यारा हूं या हुसैन? दादी का लाल ज्यादा एहतराम रखता है या आपका लाल? कहा नहीं जो दादी का लाल है उसका एहतराम बहुत ज्यादा है। कहा अगर महशर में दादी पूछे जैनब अरे तूने अपने लाल को बचा लिया, मेरे लाल को कुर्बान कर दिया तो क्या जवाब दोगी? कहा जाओ मेरे लाल मैंने इजाजत दी, मगर तमाम बीवियों को बुलाया, हल्का बनाया,
علی اکبر ایسے چلے جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ جا رہا ہو۔ حمید ابن مسلم کہتا میں نے دیکھا خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا، کبھی سکینہ لپٹ جاتی تھی، کبھی لیلا لپٹ جاتی تھی، کبھی زینب لپٹ جاتی تھی۔ علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں، چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھا، کچھ آہٹ محسوس کی، کیا دیکھا؟ ضعیف باپ گرتا پڑتا ہوا آ رہا ہے۔ گھوڑے کا رخ موڑا، بابا میں تو رخصت ہو گیا تھا۔ بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو کبھی ایسا جملہ نہ کہتے، اے بیٹا جب تک آمنا سامنا رہے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ علی اکبر چلے میدان جنگ میں پہنچے، جنگ کرنا شروع کی۔ حسین کا عالم یہ ہے، کبھی ادھر دوڑ کے جاتے ہیں کبھی ادھر دوڑ کے جاتے ہیں، اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں، مگر نہ جانے عزیزو ایسا وقت بھی آیا کسی شقی نے ایک ایسی برچھی ماری علی اکبر کے سینے میں لگی، بعد میں ظالم نے برچھی کو کھینچا، ارے برچھی سینے میں ٹوٹ گئی۔ علی اکبر گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے، اپنے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال دیے، آواز دی وعلیکم السلام یا بتا، بابا میرا آخری سلام۔ حسین چلے بیٹے کی آواز پر، کہنے لگے ارے میرے لال مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ میر انیس کہتے ہیں جب حسین جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے ارے جا کر صفوں کے پاس بکارے باش کو آ، ہے کس طرف میرے علی اکبر کی قتل گاہ، اے ظالموں یہ شب ہے کہ دن ہو گیا سیاہ، ارے کس ابر میں چھپا ہے میرا 14ویں کعبہ، بتلاؤ جان ہے کہ نہیں جسم زار میں، ارے زخمی پڑا ہے شیر میرا کس کچھار میں۔ لاشے پسر کو ڈھونڈتے تھے شاہ بہروبر، سر پیٹنے کی جاہے کہ ہنستے تھے اہل شر، کہتا تھا شمر اے پسر سید البشر، ارے کس کو حضور ڈھونڈتے ہیں، مر گیا پسر بتلائیں گے نہ ہم جسد پاش پاش کو، ارے خود ڈھونڈ لیجئے علی اکبر کی لاش کو۔ جب حسین کو لاشا نظر نہ آیا، ذوالجناح سے کہا اے ذوالجناح ارے مجھے میرے لال تک پہنچا دے۔ حسین نے اپنا ہاتھ رکھا، ذوالجناح علی اکبر کے قریب لایا، ابھی رمق حیات باقی تھی، اللہ ایسا وقت کسی ضعیف باپ پہ نہ لائے جیسا حسین کے اوپر وقت پڑا۔ کیا دیکھا؟ جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، حسین نے سرزانوں پہ رکھا، اے میرے لال چل تجھے خیمے میں لے کے چلوں، بیٹا ایسا کر کہ اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دے۔ ایک مرتبہ ایک ہاتھ علی اکبر نے باپ کی گردن میں ڈالا، ایک ہاتھ سینے پہ رکھ لیا، میرے لال ایسے نہیں اٹھو گے، دونوں ہاتھ ڈالو۔ بابا ارے سینے میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، ارے برچھی کی انی ٹوٹ گئی ہے۔ میرے مولا نے علی اکبر کو لٹایا، نجف کا روح کیا، دو زانو ہو کے بیٹھے، برچھی میں ہاتھ ڈالا، یا علی کہا، ارے جیسے ہی برچھی نکالی ساتھ میں کلیجہ نکل آیا، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اے ماتمدارو اگر تم ہوتے تو حسین کو پکڑ لیتے، لیکن کیا وقت آیا میرے مولا نے علی اکبر کے رخسار میں رخسار رکھ دیا، الد دنیا بعد کلافا، ارے میرے لال ارے تیری اس دنیا پہ خاک ہو، تیرے بعد رہنے کا مزہ نہیں رہا۔ لو عزیزو جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے تو کس طرح اٹھائے؟ بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بنی ہاشم کے بچوں کی مدد سے علی اکبر کا لاشا اٹھایا، خیمے میں لے جا کے رکھ دیا، ایک طرف قاسم کا لاشا رکھا، ایک طرف اکبر کا لاشا رکھا، بیچ میں حسین بیٹھے۔ پروردگار تیرا حسین غریب ہو گیا، نہ میرا اکبر رہا، نہ
میرا قاسم رہا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، بیویاں آ گئی، حلقہ بن گیا، زینب بین کر رہی ہے، ام کلثوم بین کر رہی ہے، رباب بین کر رہی ہے، ساری بیویاں موجود ہیں۔ جب کافی دیر روتے ہوئے ہو گئی تو زینب نے کہا اے فضا، اما فضا، ارے لیلا نظر نہیں آتی؟ ارے جاؤ لیلا کو بلا کے لاؤ۔ فضا خیمے میں پہنچی، کیا دیکھا؟ لیلا کبھی خیمے کے اس ستون سے ٹکرا جاتی ہے، کبھی خیمے کے اس ستون سے ٹکرا جاتی ہے۔ ایک مرتبہ فضا نے کہا لیلا، ارے تیرا لال دولہا بن کے آیا ہے، ارے چل آخری دیدار کر لے۔ کہا فضا جب سے میں نے سنا میرا اکبر مارا گیا، ارے مجھے راستہ نظر نہیں آتا۔ فضا نے ہاتھ پکڑا، ماں کو لاش اکبر پہ لائی، ماں نے خون کو میرے لیے بان، اے میرے لال، اے میرے جوان، ارے یہ مرنے کے دن نہیں تھے، ارے یہ تو شادی کے دن تھے۔ ماتم حسین۔